السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. ارے بھائی، پہلے دن سے ہی بیوی کی لگام کھینچ کے رکھنی چاہیے. میری تو کامیاب ازدواجی زندگی کا راز ہی یہی ہے. بھیا نے چائے کا کپ میز پہ رکھ کے اس کے قریب کھسک کر رازداری سے کہا، بیوی کو پہلے دن سے ہی جوتے کی نوک پہ رکھو تو یہ سیدھی رہتی ہے، ورنہ تو شوہر کو پوری زندگی نچائے رکھتی ہے. احمد پوری توجہ سے نصیر بھیا کی بات سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ بڑی فرما برداری سے اس بات میں سر بھی ہلاتا جا رہا تھا. میری مثال تمہارے سامنے ہے. 18 سال ہو گئے شادی کو. دیکھ لو اپنی بھابھی کو کیسے تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے میں نے. مجال ہے جو میری مرضی کے بغیر سانس بھی لے. بھیا نے فخری انداز میں آنکھیں گھما کر احمد کو دیکھا اور چائے کا کپ اٹھا کر بچی ہوئی چائے ایک ہی گھونٹ میں پی گئے. صحیح کہہ رہے ہیں بھیا آپ. اچھا بھائی، اب اجازت دو. یہ اتوار والے دن بچے چین نہیں لینے دیتے. خیر، آسیہ کو تو میں نے کبھی اتنی ڈھیل نہیں دی کہ وہ بگڑی ہوئی بیویوں کی طرح چھٹی کے دن باہر گھومنے یا ہوٹلنگ کی فرمائشیں کرنے لگے. مگر تمہیں معلوم ہے بچوں کی میں کوئی بات نہیں ٹالتا. صبح سے ایان اور نمرہ ضد کر رہے ہیں شاپنگ کے لیے، سیزن کے کپڑے اور جوتے وغیرہ لینے ہیں. بھیا نے اٹھتے ہوئے وضاحت پیش کی. اور ہاں، میری باتوں پہ ضرور عمل کرنا، ورنہ تو باقی کی زندگی بیوی کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے گزر جائے گی. یہی دن ہوتے ہیں بیوی کو قابو کرنے کے. انہوں نے احمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے رسان سے کہا، یہ شادی کے ابتدائی دن ہی ہوتے ہیں جو فیصلہ کر دیتے ہیں کہ شوہر بیوی پر حاوی ہوگا یا بیوی شوہر پر. بس جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، اور جو حاوی ہو جاتا ہے پھر حکومت اسی کی ہوتی ہے. کمرے کی دہلیز پار کرتے بھیا احمد کے کان میں اپنے اقوال زریں انڈیل کر نیچے اپنے پورشن کی طرف چل دیے. احمد واپس آ کر صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا. باتیں تو بھیا کی 100% درست تھیں، اور ویسے بھی بھیا کی عمر اور تجربہ اتنا ہے کہ وہ غلط بات کر ہی نہیں سکتے. کچھ دن پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد بھیا نے اسے اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا تھا جو خاص طور اسی مقصد کے لیے تیار کروایا گیا تھا. نصیر بھیا فطرتاً سخت مزاج اور غصیلے ہرگز نہیں تھے، مگر شادی کے بعد وہ بھابھی کے معاملے میں حقیقتاً ہٹلر واقع ہوئے تھے. احمد کو آج بھی یاد تھا. نو بیاہتا آسیہ بھابھی شوخ و شنگ اور کھلتے گلاب کسی طرح شگفتہ تھیں. ہر دم ہنستی مسکراتی، کہکے لگاتی، چوڑیاں اور پازیبیں چھنکاتی، رنگ برنگ آنچڑ لہراتی اور بہار کے جھونکے کی مانند اس گھر میں اتری تھی. مگر یہ بہار کچھ دن کی ہی ثابت ہوئی تھی. اس کے بعد نصیر بھیا نے بھابھی کو کچھ ایسا قابو کیا کہ ان کی ساری شوخی اور رنگینی ہوا ہو گئی. وہ ہمہ وقت چپ سادے، خوف اور سنجیدگی کا پیکر نظر آنے لگی. بھیا کا خیال تھا کہ بیوی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اگر شادی کے ابتدائی دنوں میں ڈھیل دے دی جائے تو شوہر کی باقی ماندہ زندگی عورت کی چاکری کرتے ہی گزرتی ہے. بھیا ایسے مردوں کے سخت خلاف تھے جنہیں بیویوں کے ناز نخرے اٹھا کر اور ان کے فرمائشی پروگرام پورے کر کر کے روحانی خوشی ملتی ہے. یہی وجہ تھی کہ شادی کے ابتدائی ایام میں ہی بھیا نے احمد کو ہائی الرٹ کر دیا تھا، کیونکہ وہ ہرگز احمد کو جورو کا غلام نہیں دیکھنا چاہتے تھے. بھیا، مجھے تو ڈھونڈے سے اسمارا میں کوئی خامی دکھائی نہیں دیتی ہے. آفرین ہے میری ساس پر جس نے اپنی بیٹی کی ایسی اعلیٰ تربیت کی ہے. ایسی مکمل اور متوازن شخصیت ہے اسمارا کی کہ ڈھونڈے سے بھی کوئی غلطی نہیں ملتی. احمد کی ان باتوں پر بھیا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہو. بیوی کی تعریف ان کے نزدیک گناہ کبیرہ تھی، اور احمد تو بیوی کے ساتھ ساتھ ساس کی تعریف کر کے ان کی نظر میں موجودہ دور کا سب سے بڑا مجرم ٹھہرا تھا. اتنا بیوقوف تو میں ہرگز نہیں سمجھتا تھا تمہیں میاں. تم تو بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی ساس پہ بھی فدا ہو. لا حول ولا قوت. زن مریدی کا اگر کوئی ایوارڈ ہوتا تو سب سے پہلے تمہیں ہی ملتا.
वो تو گویا بھڑک اٹھے۔ میرے نزدیک تو وہ شخص مرد ہی نہیں جسے عورت میں کوئی خامی ہی نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے میاں، اگر تم بیوی کی جی حضوری کا سوچ ہی رہے ہو تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے گویا ہاتھ جھاڑے۔ میں تو تمہارا ہی بھلا چاہ رہا تھا۔ ارے کچھ دن گزرنے دو، اس کے بعد تم خود ہی اپنے بال نوچ نوچ کے رو گے جب بیوی قابو سے باہر ہوگی۔ ہر وقت سسرالیوں کی آمد و رفت، سالیوں کی فرمائشیں، بیوی کی نازک مزاجیاں اور نخرے، بچے الگ راگ الاپیں گے، سارا دن سرکار کی نوکری کرو گے اور اس کے بعد بیوی بچوں اور سسرالیوں کی چاکری۔ نہ دن چین سے گزرے گا نہ رات سکون سے۔ بھیا نے مستقبل کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ احمد نے جھرجھری سی لی۔ اللہ نہ کرے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے کچھ کرو، اس سے پہلے کہ بیوی تمہارے سر پہ چڑھے تم بیوی پہ حاوی ہو جاؤ اور باقی کی زندگی چین کی بانسری بجاؤ۔ مگر بھیا یہی تو مسئلہ ہے کہ آخر میں کس بات پہ اسمارا پہ روب جماؤں، اس پہ غصہ کروں، اسے ڈانٹوں۔ کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، سلیقہ مندی، اخلاقیات اور شائستگی تو جیسے اس پہ ختم ہے۔ احمد کی شکل پہ مظلومیت جھلکنے لگی۔ بھیا کو بیوی کی تعریف کرنے پر پھر سے غصہ آنے لگا، مگر وہ کنٹرول کر کے بولے، ہمیشہ بدھو کے بدھو ہی رہنا تم۔ عورت میں خامی ڈھونڈنا کون سا مشکل کام ہے؟ بھیا اس کے مزید قریب کھسکا اور اس کے کان میں گھسے اسے نئے مشوروں سے نوازنے لگے۔ ایسے میں وہ بڑے بھیا کم اور فسادی عورت زیادہ لگ رہے تھے۔ اور پھر اگلے ہی روز احمد ابھی آفس سے آ کے صوفے پہ بیٹھا ہی تھا کہ اسمارا کچن سے نکل کر آئی اور اسے دیکھ کر نرمی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا، بہت تھک گئے ہیں؟ احمد آنکھیں موندے پڑا رہا۔ سر میں درد ہے کیا؟ جواب نہ دار۔ کوئی پریشانی ہے کیا احمد؟ اسمارا کے چہرے پہ تفکر کی لکیریں ابھری۔ پلیز اسمارا، میں ابھی آفس سے تھکا ہوا آیا ہوں اور تم نے دماغ کھانا شروع کر دیا ہے۔ جاؤ جا کے چائے بناؤ میرے لیے۔ احمد دھاڑ کر بولا۔ اسمارا حق دک رہ گئی۔ کچھ لمحے وہ مجسم حیرت بنی اسے دیکھتی رہی۔ شادی کے بعد پہلی بار اس نے احمد کا یہ روپ دیکھا تھا۔ یہ احمد تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کچن میں گئی اور بوتل کے جن کی طرح چائے بنا کے حاضر ہو گئی۔ احمد نے دل ہی دل میں خود کو داد دی۔ اسمارا چائے لیے اس کے پاس کھڑی رہی۔ احمد ہر روز کی طرح آج خوش دلی سے آگے بڑھ کر چائے نہیں پکڑ رہا تھا۔ اب میرے سر پہ کیوں سوار ہو؟ ٹیبل پہ رکھ دو چائے، وہ بھنا کر بولا۔ اسمارا کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ یہ لہجہ احمد کا تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ ایک مہینہ احمد کے ساتھ رہنے کے بعد اسمارا کو اتنا تو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ احمد نصیر بھیا اور ان جیسے دیگر مردوں جیسا اکڑ مزاج اور بیوی کو ہر وقت ذلیل کرنے کی کوشش میں لگا رہنے والا مرد ہرگز نہیں ہے۔ مگر آج احمد کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ کچھ دیر حیران پریشان کھڑی احمد کو بے نیازی سے چینل سرچنگ کرتے دیکھتی رہی، پھر منہ موڑ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، احمد نے چائے کا کپ میز سے اٹھاتے ہوئے سوچا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے پریشانی نے گھیر لیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ بھیا کی باتوں کو سوچ کے مطمئن انداز میں چائے پینے لگا۔ اسمارا کو نیچے بھابھی کے پاس گئے ہوئے 5 منٹ ہوئے ہوں گے جب نصیر بھیا اوپر چلے آئے۔ بھیا اکثر اسی وقت اوپر آتے تھے جب اسمارا نیچے بھابھی کے پاس کسی کام سے یا وقت گزاری کے لیے جاتی تھی، کیونکہ اسمارا کی موجودگی میں بھیا کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ یہ لو، منہ میٹھا کرو، بھیا نے مٹھائی میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ کس خوشی میں بھیا؟ پروموشن ہو گیا کیا؟ احمد نے مٹھائی کا ڈبہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ ارے پروموشن ابھی کہاں، یہ تو تمہارے بھتیجے کے رزلٹ کی خوشی ہے۔ ماشاءاللہ سے ایان نے اپنے اسکول میں فرسٹ اور شہر بھر میں 4تھی پوزیشن لی ہے میٹرک میں۔ ان کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ بھیا ایان اور نمرہ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ بچوں کے معاملے میں بھیا ایک بہت آئیڈیل باپ ثابت ہوئے تھے۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کرتے تھے، اور شاید ہی کبھی انہوں نے ایان اور نمرہ کی کوئی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا ہو۔ بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ بہت ذہین بچہ ہے ایان۔ اس نے گلاب جامن سے انصاف کرتے ہوئے خوش دلی سے بھیا کو مبارکباد دی۔ پھر اگلے ہی روز احمد کی جھنجھلائی آواز کچن میں ناشتہ بناتی اسمارا کو پلٹ کر کمرے میں لے آئی۔ یہ بلو شرٹ پریس کر دو جلدی، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ احمد نے شرٹ کا گولا بنا کر اس کی طرف اچھالا۔ وہ وائٹ شرٹ پہن لینا، وہ پریس ہے،
الماری میں ہینگ ہے، اسمارا نے عجلت میں کہا۔ ذہن چولہے پہ چڑھی چائے کی طرف تھا۔ اچھا، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کون سی شرٹ پہن کے آفس جانا ہے؟ احمد اس پہ چڑھ دوڑا تو اسمارا اس کے پل پل بدلتے رنگ پہ حیران رہ گئی۔ آج کل وہ بلا وجہ ہی اس پہ غصے کرنے لگا تھا۔ مگر آپ نے رات کو خود ہی کہا تھا کہ میری وائٹ شرٹ پریس کر دو، مجھے صبح آفس پہن کے جانی ہے، اسمارا نے نرم لہجے میں یاد دہانی کروائی۔ ہاں، اور اب میں ہی کہہ رہا ہوں، یہ شرٹ پریس کرو، مجھے یہی پہن کے جانا ہے، احمد چبا چبا کر بولا۔ اسمارا نے شرٹ پکڑی اور پہلے کچن کی طرف بھاگی۔ چائے سوکھ کر کیتلی کے پیندے میں جمی تھی اور جلنے کے قریب تھی۔ اس کا جی چاہا ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو چولہے میں جھونک دے۔ احمد کے رویے پہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں احمد کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ شرٹ پریس کرتے ہوئے وہ روحان سی ہو گئی۔ غصہ غم میں بدل گیا۔ شرٹ پریس ہونے کے چکر میں ناشتہ لیٹ ہو گیا اور احمد بکتا جھکتا ناشتہ کیے بنا ہی سیڑھیاں اتر گیا۔ اسمارا سر پکڑ کر ٹیبل پہ پڑے ادھورے ناشتے کو دیکھنے لگی۔ اس دن کے بعد سے اسمارا نے یہ کیا کہ کپڑے دھونے کے بعد احمد کی ساری شرٹس پریس کر کے الماری میں ہینگ کر دی تاکہ اسے شکایت کا موقع ہی نہ ملے۔ مگر وہ پھر بھی کسی نہ کسی کام میں غلطی کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال کر خوب لڑتا، چیختا چلاتا اور اس کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اسمارا کو اب پہلے کی نسبت خاموش رہنا ہی بہتر لگتا۔ ہر وقت اسے یہی ڈر لگا رہتا کہ احمد پھر کوئی بات پکڑ کے چیخنا چلانا نہ شروع کر دے۔ وہ احمد کو لڑنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر احمد نے دل ہی دل میں خود کو ڈھیروں داد دی کہ وہ اسمارا کو بھیا کے بتائے گئے ٹریک پہ لانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ دونوں کے تعلقات اب پہلے جیسے خوشگوار نہیں رہتے۔ ایسے میں احمد خود کو تسلی دیتا، کوئی بات نہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی تو پڑتا ہے۔ اسمارا بھی یا تو سارا دن خود کو کاموں میں مصروف کیے رکھتی یا پھر فارغ وقت میں نیچے اپنی جیٹھانی کے پاس چلی جاتی تاکہ وہ احمد کو کم سے کم ہی نظر آئے۔ اور پھر وہ اتوار کا چھٹی کا دن تھا۔ اسمارا کئی دفعہ کمرے کا چکر لگا چکی تھی مگر ہر دفعہ احمد کو بے خبر سویا دیکھ کر وہ مایوس لوٹ آتی۔ آج اس نے صبح ہی صبح گھر کے سارے کام نمٹا لیے تھے۔ تیار ہو کر احمد کا انتظار کرتے کرتے اب اسے شدید کوفت ہونے لگی تھی۔ احمد کو نیند سے جگانا تو اسے جنگ کی دعوت دینے کے مترادف تھا اور صبح ہی صبح وہ کوئی بدمزگی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 11 بجے احمد بیدار ہوا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ آپ فریش ہو کے ناشتہ کر لیں، پھر مجھے امی کے گھر چھوڑ آئیں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ مگر احمد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور تلخ لہجے میں بولا، کیوں؟ بھویں تن گئی؟ کیوں کا کیا مطلب ہے احمد؟ کتنے دن ہو گیا مجھے امی سے ملے ہوئے؟ اچھا، ماں سے اتنا ہی پیار تھا تو شادی ہی نہ کرتی۔ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی تم لڑکیوں کی، جب تک ماؤں کے گھر میں ہوتی ہو شوہروں کے خواب اور شوہر کے گھر آتے ہی ماؤں کے چونچلے۔ اس نے طنز کا تیر چھوڑا۔ شادی کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ لڑکی ماں سے ملنا ہی چھوڑ دے یا میکے ہی نہ جائے، اسمارا نے احتجاج کیا۔ اچھا بس، مجھے زیادہ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں، زیادہ ماں بنی رہتی ہو، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ آج سنڈے ہے، میری چھٹی کا دن ہے اور میں نے سارا دن آرام کرنا ہے، میرا بستر سے نکلنے کا کوئی موڈ نہیں۔ ایک ہی دن ہوتا ہے آرام کا، وہ بھی تم جیسی بیویاں سکون سے نہیں گزارنے دیتی۔ بس خاوند کو پکڑو چھٹی کے دن اور میکے پہنچ جاؤ، یہی تم لوگوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اس نے بے رخی سے کہا اور رخ موڑ کے لیٹ گیا۔ اسمارا تو جیسے غصے سے جلنے لگی۔ وہ جو دن رات اس کے آرام آسائش، اس کے کھانے پینے سونے جاگنے غرض ہر چیز کا اتنا خیال رکھتی تھی، ایسی بےہودہ باتیں سن کر جیسے اس کا غصے سے دماغ کھولنے لگا۔ وہ تو گویا پھٹ پڑی۔ احمد کو کچھ دیر حیرت ہوئی، اسے دیکھتا رہا۔ آج اسمارا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ بہت دن کا جمع شدہ غبار آج نکل رہا تھا۔ نتیجتاً دونوں کی خوب لڑائی ہوئی۔ احمد تیش کے مارے دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتا گھر سے باہر نکل گیا۔ گھنٹے بعد کچھ دماغ ٹھنڈا ہوا تو گھر واپس آیا۔ اسمارا گھر پہ نہیں تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی پرفیوم کی شیشی کے نیچے ڈائری کا ایک ورق پڑا تھا جس پہ لکھا تھا، میں امی کے گھر جا رہی ہوں، جب آپ کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے اور ٹھکانے پہ آ جائے تو مجھے آ کر لے جائیے گا۔ پڑھنے کے بعد احمد نے کاغذ کا گولا بنایا
اور بدمزہ ہو کر دیوار پہ یوں دے مارا جیسے کہ اسمارا پہ غصہ اتارا ہو، اور چند ہی گھنٹوں میں اسے اسمارا کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ ٹی وی دیکھ دیکھ کر وہ بیزار ہو گیا تو ٹی وی بند کیا اور ریموٹ بیڈ پہ اچھال دیا۔ کہیں میں یہ سب غلط تو نہیں کرا؟ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا، جسے اس نے فوراً جھٹک دیا اور دھیان بٹانے کی غرض سے موبائل اٹھا کر بڑی آپا کا نمبر ملانے لگا۔ کافی دن سے ان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ آپا اسے اماں کی طرح عزیز تھی۔ وہ 14 سال کا تھا جب ماں کا انتقال ہوا تھا اور اس کے 6 ماہ بعد ابا جان بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے میں نصیر بھیا اور بڑی آپا نے کبھی اسے اماں اور ابا جان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ نصیر بھیا گھر میں سب سے بڑے تھے، آپا دوسرے نمبر پہ تھیں، اس کے بعد شائستہ باجی کا نمبر تھا جو شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ ڈنمارک چلی گئی تھی۔ احمد سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہنوں اور بھیا کا لاڈلا تھا۔ دونوں بہنوں کی شادی کے بعد نصیر بھیا نے پڑھائی سے لے کر جاب تک اور جاب سے شادی تک ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا، اس کا خیال رکھا تھا، اور اس نے بھی بھیا کو ہمیشہ باپ کی سی عزت دی تھی۔ بہت دیر آپا سے ادھر ادھر کی باتوں میں اس نے اسمارا کا ناراض ہو کے جانے کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، اور پھر انہیں خدا حافظ کہہ کے اس نے فون بند کیا اور نیچے کی راہ لی۔ بھیا بستر پہ نیم دراز تھے، اسے دیکھ کے اٹھ بیٹھے اور خوش دلی سے گویا ہوئے، آؤ آؤ احمد میاں بیٹھو۔ وہ بھیا کے پاس ہی بیٹھ گیا اور آج ہونے والا مارکا ان کے گوشے گزار کیا۔ ارے اتنی چھوٹی سی بات پہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کب تک ناراض رہے گی وہ؟ ارے تم بالکل فکر نہ کرو، یہ بیویوں کا بہت پرانا ہتھیار ہے، ناراض ہو کے میکے جانا۔ ایک دفعہ شادی کے ابتدائی ایام میں آسیہ نے بھی یہی ڈھونگ رچایا تھا، مگر میں اپنی جگہ جمع رہا۔ پورے 6 مہینے پلٹ کے خبر نہیں لی تھی میں نے۔ پھر ایک دن خود ہی اپنے بھائی کے ساتھ سر کے بل چلتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد سے یہ ڈھونگ نہیں رچایا پھر اس نے، انہوں نے فخریہ انداز میں بتایا۔ احمد سر جھکائے سنتا رہا۔ تمہیں ہرگز ضرورت نہیں ہے بیوی کو منانے کی اور پریشان ہونے کی۔ ارے یہ تو عورتوں کا درد سر ہے، گھر بسانا، گھر بچانا، اور کون عورت اپنا گھر خراب کرتی ہے؟ مرد بنو مرد، مرد ایسی باتوں سے پریشان نہیں ہوتے۔ بھیا کی باتوں سے اسے ہمیشہ کی طرح بڑی تسلی ملی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی احمد اوپر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو بھیا نے روک لیا، کھانا کھا کے جانا۔ اور پھر اسمارا تو تھی نہیں، سو وہ دوبارہ اطمینان سے وہیں بیٹھ گیا۔ نیچے سے کھانا کھا کر اوپر آنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ مغرب کا وقت قریب تھا جب اس کی آنکھ شور سے کھلی۔ ادھ کھلی آنکھ سے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی، 6:10 ہوئے تھے۔ بھیا کے چلانے کی آواز اوپر تک آ رہی تھی۔ اس کے لیے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ کسی نہ کسی بات پر آسیہ بھابھی پہ چیختے چلاتے رہتے تھے۔ بیزاری سے اس نے کروٹ بدلی، مگر پھر اذان کی آواز سن کے اٹھ بیٹھا۔ بھیا مسلسل دھاڑ رہے تھے۔ وہ سستی سے اٹھا اور نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ کس کی اجازت سے یہ تو بتاؤ نا، اتنی من مانیاں کس کی اجازت سے اپنی بہن کو کھانے کی دعوت دی تم نے؟ وہ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ کب؟ دعوت دینے کے بعد بتانا تھا۔ بھیا حسب معمول غصے میں غضبناک تھے اور بھابھی آنسوؤں کے ساتھ مسلسل صفائیاں دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بات معمولی سی تھی، مگر نصیر بھیا نے حسب معمول اچھا خاصا طوفان اٹھا رکھا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھابھی کو کھڑے کھڑے زمین میں زندہ گاڑ دیں۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی یہ تو بتاؤ، میری اجازت کے بغیر؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ بابا پلیز بس کر دے۔ یہ ایان تھا جو اسی لمحے کمرے سے برآمد ہوا تھا۔ نمرہ بھی غصے سے سرخ چہرہ لیے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ماما نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا جو آپ اس طرح انہیں ذلیل کر رہے ہیں۔ بھیا کی انگارے اگلتی زبان یکدم رک گئی۔ انہوں نے جیسے حیران نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جس کے چہرے پہ غصہ اور بیزاری نمایاں تھی۔ آسیہ بھابھی ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، مگر پھر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پہ طمانینت کے گہرے سائے لہرانے لگے، جیسے کسی کو تیز کڑکتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں میسر آ گئی ہو۔ مت بھولیں بابا کہ یہ آپ کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ماں بھی ہے، ایان نے ماں پر خاصا زور دے کر کہا۔ بھیا حیران کھڑے رہ گئے۔
अहमद सीढ़ियों के बीचों बीच हैरत का बुत बना खड़ा अयान को गौर से देख रहा था, जो नसीर भैया को आईना दिखा रहा था। क्या अयान को ये जुबान भैया के भाभी के साथ नारवा सलूक ने दी थी? अहमद ने सोचा। सब कुछ गैर मुतवक्को था। भैया के कंधे झुकते चले जा रहे थे। जवान होती औलाद के सामने मजीद कुछ बोलना अपनी बची कुची इज्जत गंवाने के मुतरादिफ था। भैया होंठ सिए, कंधे झुकाए, शिकस्ता कदमों से अंदर कमरे की तरफ बढ़ गए। अहमद भी इकट्ठी दो दो सीढ़ियां फलांगता ऊपर आया। वो तैयार होने आया था ताकि मस्जिद से ही सीधा असमारा को लेने चला जाए, उसे मना सके। आज के इस सारे मंजर के बाद उसे समझ आ गया था कि वो ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो ये नहीं चाहता था कि उसे भी एक दिन अपने बच्चों के सामने इसी तरह शर्मिंदा होना पड़े जैसे आज भैया हुए थे। उसे समझ आ गई थी कि वो गलत ट्रैक पे था, जिस पर भैया खुद भी सारी ज़िंदगी चलते रहे थे और अब उसे भी चलाना चाहते थे। शोहर बीवी पर हावी हो या बीवी शोहर पर, दोनों सूरतों में अज़दवाजी ज़िंदगी का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। जैसे कि आज भैया के साथ साथ अहमद की अज़दवाजी ज़िंदगी भी दाव पे थी। मियाँ बीवी का रिश्ता प्यार और एहसास का रिश्ता होता है, जिसमें इज्जत और एहतराम बराबरी की सतह पे होता है। असमारा का नंबर डायल करते हुए अहमद ने सोचा था। आज उसे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ था। शायद ये बात नसीर भैया नहीं जानते थे कि एक दूसरे से बेवजह मुकाबला लगाना, सबकत ले जाने की कोशिश करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना अज़दवाजी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, जबकि एक दूसरे का एहतराम, छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल और तवाज़ुन बनाए रखने की कोशिश इस रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत बना देती है। और हर खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी का यही राज है। भले थोड़े से नुकसान के बाद, मगर अहमद को समझ आ गया था कि बीवियां पाँव की जूतियां या बांदियां नहीं होती, बल्कि शरीके सफ़र होती हैं, शरीके हयात होती हैं।